السلام علیکم۔ کتاب کا نام ہے گل لالا، یہ 5ویں جماعت کے لیے اور یہ اس کا نیو ایڈیشن ہے۔ اس میں آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 42-43 اور یہ مکڑا اور مکھی والی جو نظم ہے اس کا اگلا حصہ ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے ہے نظم میں سے اپنی پسند کے 6 اشعار چن کر اپنی کاپی میں خوش خطی سے لکھیے۔ خوش خط لکھیے، نیچے دیے گئے ارکان درست طریقے سے لکھیے اور کاپی میں لکھنے کی مشق کیجیے۔ اب یہ جو ہے اس کے اوپر بچے پینسل سے لکھیں گے اور اس کے نیچے یہاں پہ لکھیں گے ایسے ہی۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی اسی طرح لا، لب، لج، لد، لڑ، لس، لف، لک، لم، لو، لے۔ اب یہ لام کی جو شکلیں ہیں نا، جو چھوٹی شکل، اس کی ہی پریکٹس ہے۔ اسی طرح یہ میم کی ہے کہ مختلف جو ہے اس کے ساتھ مل کے حروف کے ساتھ اس کی شکل کیسے بدل جاتی ہے، تو اس کی پریکٹس ہے۔ ما، مو، می، مے، مج، مد، مس، مل، مر، مم، من۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے ہے سوال جواب۔ تو جو سوال ہیں ان کے میں جواب بتا دیتی ہوں، آپ ان کو اپنی کاپی میں لکھ لیجیے گا سن کے۔ تو پہلا سوال ہے، پہلے شعر میں مکڑا مکھی سے کیا کہہ رہا ہے؟ اور پھر اس کا جواب یہ ہے، پہلے شعر میں مکڑا مکھی سے کہہ رہا ہے کہ اس راستے سے تم روزانہ گزرتی ہو مگر میرے غریب خانے پر کبھی نہیں آئی۔ پھر دوسرا سوال یہ ہے، مکڑے نے اپنے گھر کے بارے میں کیا کہا؟ تو مکڑے نے اپنے گھر کے بارے میں کہا کہ میرا گھر باہر سے بہت چھوٹی سی کٹیا نظر آتا ہے مگر اندر سے میں نے اسے بہت خوبصورت آئینوں سے سجایا ہے، دروازوں پر باریک پردے ہیں اور آرام کے لیے نرم بستر ہیں۔ پھر تیسرا سوال یہ ہے، مکڑے نے مکھی کی تعریف میں کیا کیا باتیں کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، مکڑے نے مکھی کی تعریف میں کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑا رتبہ دیا ہے، آنکھیں چمکتی ہوئی ہیرے جیسی، سر پر بھی ایک تاج سجایا ہے، یہ حسن، یہ پوشاک، یہ خوبی، یہ صفائی اور اڑتے ہوئے یہ گانا سب قیامت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگلے سوال میں ہے، اگر آپ مکھی کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ تو اب بچوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ جو ہے اس نے خوش آمد کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا ہے، تو بچے اس حساب سے اگر اس کو برا سمجھیں گے تو ظاہری بات ہے کہ وہ اپنے اپنے آئیڈیاز بتائیں گے کہ ان کو وہ مکھی والی حرکت کرتے یا کیا اس کو جواب دیتے مکڑے کو۔ تو یہ بچوں کی اپنی دماغ کی جتنی وہ کریشن ہے وہ سننی چاہیے اور ان کو کہیں اپنی مرضی سے کچھ بھی جواب لکھیں۔ اس واقعے کو اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ تو وہ بچے اس سارے واقعے کو جو سمجھ پائے ہیں اس میں سے جیسے خلاصہ سمجھ لیں، چھوٹے سے لفظوں میں بتائیں کہ کیا ان کو سمجھ آئی کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیوں ہوا یہ، مطلب جو ان کو سمجھ آئے اس حساب سے یہ بچوں کے لیے ہی بہتر ہے کہ وہ اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر پائیں۔ اگلے سوال پہ آ جائیں تو یہ چوتھا سوال ہے، ان اشعار کی نثر بنائیے۔ غیروں سے نہ ملیے تو کوئی بات نہیں، اپنوں سے مگر چاہیے یوں کھنچ کے نہ رہنا۔ تو اس کے جو ہے سوال کا جواب، اس جو نثر ہے وہ یہ ہے، اس شعر میں مکڑا مکھی کی خوشامد کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، میں تو تمہارا اپنا ہوں، غیروں اور اجنبیوں سے نہ ملو تو کوئی بات نہیں مگر اپنوں سے دور دور رہنا یہ صحیح بات نہیں ہے۔ اب ہے، ان نرم بچھونوں سے خدا مجھ کو بچائے، سو جائے کوئی ان پہ تو پھر اٹھ نہیں سکتا، یعنی کہ مر جاتا ہے نا۔ تو اس شعر میں مکھی جو ہے وہ مکڑے کی چال بازیوں کو جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ اللہ مجھے ان نرم بستروں پر سونے سے بچائے، جو ان پر سو جائے وہ کبھی بھی اٹھ نہ پائے گا۔ تو آگے ہے، یہ حسن، یہ پوشاک، یہ خوبی، یہ صفائی، پھر اس پہ قیامت ہے یہ اڑتے ہوئے گانا۔ اب اس کا جواب، اس کی نثر یہ ہے کہ اس شعر میں مکڑا مکھی کی مزید تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم بہت خوبصورت ہو، قدرت نے جو تمہیں لباس دیا ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے، اور پھر اس پر یہ قیامت کہ تم جب اڑتی ہو تو گانا بھی گاتی رہتی ہو۔ ٹھیک ہے۔ اگلا ہے سوال 5واں، دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ انکار کا ہے جو جملہ میں بنا دیتی ہوں، آپ لکھ لیں۔ مکھی کے انکار پر مکڑے نے نئی چال چلی۔ پوشاک، بادشاہ نے بہت خوبصورت پوشاک پہنی ہوئی تھی۔ نادان،
نادان عورت نے سونے کے زیورات کوڑیوں کے دام فروخت کر دیے۔ کٹیا، غریب کی کٹیا میں آگ لگ جانے سے بہت نقصان ہوا۔ خوشامد، خوشامد کرنا بہت بری بات ہے۔ اب اگلے صفحے پہ آ جائیں تو محاورے، قواعد، محاورے۔ محاورے کسی بھی زبان کا حسن ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ کا وہ مجموعہ ہے جس کے معنی اصل معنی سے مختلف ہوتے ہیں۔ لکھا ہے جس طرح وہ معنی نہ لیجئے، یعنی کہ آسمان سے باتیں نہ کیجئے۔ تو جو ہے آگے بدھی شوکت، یہ ان کا ہوگا شعر۔ آگے ہے یہاں آسمان سے باتیں کرنا محاورہ ہے جس کے معنی بہت اونچا اڑنے کے ہیں۔ اسی طرح نظم مکڑا اور مکھی کے اس شعر میں بھوکا تھا کئی روز سے اب ہاتھ جو آئی، آرام سے گھر بیٹھ کر مکھی کو اڑایا۔ اس کا اڑایا مطلب محاورے کا مطلب یہ تھا کہ مکھی کو اڑانا نہیں بلکہ مزے سے کھانا ہے۔ تو ہم جیسے ہم کہتے ہیں آج ہم نے بہت مزے کی، آج بہت مزے اڑائے، دعوت اڑائی۔ محاورہ کسی لفظ کو حقیقی معنی کے بجائے مجازی غیر حقیقی معنی میں استعمال کرنے کو کہتے ہیں۔ مثلا لفظ کھانا کے معنی کوئی چیز بطور خوراک لینا ہے، لیکن محاورے کے استعمال کرتے وقت اصل معنی نہیں ہوں گے۔ مثلا ہوا کھانا، غم کھانا، چگلی کھانا۔ محاوروں کا درست استعمال۔ نیچے گئے جملوں میں سے محاورے پہچان کر الگ لکھیے اور معنی کے لحاظ سے جملوں کے سامنے صحیح یا غلط کا نشان لگائیے۔ آسمان سے باتیں کرنا، بہت اونچا اڑنا۔ وہ اتنی باتونی ہے کہ کبھی کبھی آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہے۔ کراچی کی سیر میں آسمان سے باتیں کرتی عمارت دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ تو جو ہے اصل میں یہ اس میں آتی ہے جو صحیح سوال کا جواب، یہ جو سیکنڈ والا ہے یہ اس کا صحیح جواب ہے۔ کراچی کی سیر میں آسمان سے باتیں کرتی عمارتیں دیکھ کر میں حیران رہ گیا، یعنی اتنی اونچی عمارتیں۔ پانی پانی ہو جانا، بہت زیادہ شرمندہ ہونا، سب کے سامنے ڈانٹ پڑنے سے وہ پانی پانی ہو گیا، یہ اس کا صحیح جواب ہے۔ تیز بارش کی وجہ سے ہر طرف پانی پانی ہو گیا، یہ اس کا جواب نہیں ہے، کیونکہ جو ہے اس کا مطلب وہ کچھ اور ہوتا ہے نا، بہت زیادہ شرمندہ ہونا ہوتا ہے نہ کہ ایکچولی پانی پانی۔ تو اگلا ہے آنکھیں بند ہونا، یعنی کہ وفات پا جانا۔ میں اپنی آنکھیں بند کر کے سو گیا، تو یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا نا۔ چودھری صاحب کی آنکھیں بند ہوتے ہی ان کے بیٹوں میں لڑائیاں شروع ہوگی، تو یہ صحیح جواب ہے۔ آنکھیں دکھانا، غصے سے گھورنا۔ تکلیف کی وجہ سے سمیہ نے ڈاکٹر کو اپنی آنکھیں دکھائیں، تو یہ تو نہیں ہے جواب اس کا صحیح۔ امی نے واصف کو آنکھیں دکھائیں اور کمرہ صاف کرنے کو کہا، یعنی غصہ کیا، تو پھر یہاں پہ یہ والا ٹک کریں، یہ ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے 7th، دیے گئے محاوروں کے جملے بنائیے۔ یاد رہے کہ محاورے کے اصل الفاظ کو بدلے بغیر مختلف افعال میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ جان پر کھیلنا ایک محاورہ ہے، اسے نیچے لکھے گئے جملوں میں مختلف طریقوں سے استعمال کیا گیا ہے۔ اس نے اپنی جان پر کھیل کر میری جان بچائی۔ محافظ کا کام ہی اپنی جان پر کھیلنا ہے۔ فوجی اپنے وطن کی حفاظت کے لیے جان پر کھیلنے کو تیار رہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 44 پر پہلے ہے جملے بنائیے۔ جان پر کھیلنا، جان کی پرواہ نہ کرنا۔ اس نے اپنی جان پر کھیل کر میری جان بچائی۔ تو آپ اس کا کچھ اس طرح کا جملہ بھی بنا سکتے ہیں کہ حسان نے اپنی جان پر کھیل کر نائمہ کو گرنے سے بچایا۔ ٹھیک ہے، اگلے میں آ جائیں۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننا، اپنی تعریف خود کرنا۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننے سے فائدہ تو ہم تو جب مانے جب استانی تمہاری تعریف کرے۔ تو اپنے منہ میاں مٹھو بننا اکثر لوگوں میں شرمندگی کا باعث بنتا ہے۔ باتوں میں آنا، دھوکہ کھا جانا۔ فریدہ دکاندار کی باتوں میں آ کر خراب کپڑا خرید لائی۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس کا بنا سکتے ہیں معصوم بچے شرارتی بچوں کی باتوں میں آ کر شرارتیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے آ جائیں۔ حق ادا کرنا، بہت اچھی طرح کام کرنا، بدلہ دینا۔ راشد منہاس نے ملک سے محبت کا حق ادا کر دیا۔ تو آپ اس کا بنا سکتے ہیں ایان نے جماعت میں اول آ کر محنت کا حق ادا کر دیا، اس نے جو محنت کی تھی۔ آگ بگولا ہونا، بہت غصے میں آنا۔ احمد اپنے دوست کو جھوٹ بولتے دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا، تو رامین کی شرارتیں دیکھ کر امی آگ بگولا ہو گئی۔
ٹھیک ہے، یہ جملے میں نے بنا دیے ہیں، دوسرا جو لکھنا تھا وہ بھی ہو گیا. یہ والا پورا ہمارا جو ہے یونٹ ہو گیا، مکڑی کا جالا اور مکھی والا. ہم اس طرح کی ویڈیوز بناتے رہتے ہیں. اگر آپ کو اسی بک میں سے یا کسی اور بک میں سے کوئی بھی ویڈیو بنوانی ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں، ہمارے کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں. شکریہ.